اللہ وبرکاتہ۔ عویزہ زینب، میں آپ سے کچھ دینی سوالات کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے؟ جی ہاں نورین، اگر میرے علم میں ہو تو میں اس کا صحیح جواب دوں گی انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ سے بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طور پہاڑ پر بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس قوم پر نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیقے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیقے سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند، ستاروں اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس نبی نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی۔ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ عویزہ زینب، آپ میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم مزید ترقی عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ: نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4 ایک زانو یا 2 زانو یا کھڑ بیٹھنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 9 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 10 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 11 بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12 کھانے میں ایب نہ لگانا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ پانی پینے کا سنت طریقہ: نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3 دیکھ کر پینا۔ نمبر 4 بسم اللہ بول کر پینا۔ نمبر 5 3 سانس میں پینا۔ نمبر 6 پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ سونے کا سنت طریقہ: نمبر 1 باوضو سونا۔ نمبر 2 3 مرتبہ بستر جھاڑ دے۔ نمبر 3 آیت الکرسی پڑھے۔ نمبر 4
چار قل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پھر پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں۔ نمبر 5 تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ نمبر 6 اللہم بسمی کا آمد وحیہ پڑھ کر دائیں ہاتھ کے ہتھیلی دائیں ہاتھ کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ سو جائے۔ نمبر 7 جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے صحابہ کی راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کی راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اٹھا ٹپ لگی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائیں، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، سنو احد کے پار سے یہ صدائیں، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ مصائب کے میدان میں خوب پڑھنا، دل
حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے. نبی کی صحابہ کی راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ لجی اس جہاں سے ہوا ہے. محاذون سے آتی جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے. محاذون سے آتی جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے. چلی ہے جو فردوس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جوانوں بلا دے تمہیں یہ صبا ہے. نبی کے صحابہ کی راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ لجی جہاں سے ہوا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ لجی جہاں سے ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نورین، میں آپ سے کچھ قرآن کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. کیا آپ مجھے اس کے صحیح جواب دیں گے؟ جی ہاں عالیہ بہن، جو میرے علم میں ہوگا میں اس کا مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتاب بہت ساری ہے، البتہ بڑی کتاب 4 ہے. اللہ تعالیٰ کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں. قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن کریم کا دل کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے سب سے بڑی سورے کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کے سب سے بڑے سورے کا نام سورہ بقرہ ہے. قرآن کریم کے سب سے چھوٹی سورے کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کے سب سے چھوٹی سورہ کا نام سورہ کوثر ہے. قرآن کریم میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے. قرآن پاک کے کن سورتیں کے نام کے انبیاء کے ناموں پر ہے؟ قرآن کے وہ سورتیں جو انبیاء کے ناموں پر ہے وہ سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ یونس. قرآن کریم میں وہ کون سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ قرآن کے وہ سورہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہ سورہ توبہ ہے. قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. کیا قرآن مجید میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. اب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ اب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. اب قیامت تک کس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اب قیامت تک قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء. نورین بہن، آپ نے میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله
العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيد الباسي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المكين القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المال المتعالي البر التواب المستقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامي الغني المغني الماني الظاهر النافي النور الهادي البدير الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على نسأل مخلوق خالق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نعمان مالك كل من ذكرك هاديون ورفع ذكره الغافلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا آدم بين الماء والطين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم و مکرم صدر جلسہ، قابل احترام علماء کرام اور سامعین ذی وقار، آج میری تقریر کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہے. معزز سامعین، تاریخ اور ہسٹری کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ اس دنیا میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر ڈٹ مارنا عام تھا، بچیوں کا زندہ درگور کرنا، عورت کا حیوانوں سے زندگی بسر کرنا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری ڈائلے پر پہنچ چکی تھی کہ اچانک دنیا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، انسان کی خوشبختی کا ساخب طلوع ہوا، ظلمت کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر خوشہ آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بروز پیر 9 ربیع الاول سنہ ام الفیل بمطابق 22 اپریل سن عیسوی 574 کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور کسرہ نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے. حاضرین جلسہ، آئیے میں آپ کو حروف تہجی
اسی کی زبانی میرے آقا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کی ایک نرالی شان سناؤں. چنانچہ معلم کائنات کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خان نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دان نے کہا دو جہاں کا ولی آ رہا ہے، زان نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماما آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر المطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کمری والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتار انوکھا شان والا آ رہا ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد حاضرین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا جتنی ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ اپنے گھر والوں سے کہتی کہ آج مدرسے کا جلسہ ہے، ہمارے بچے یہاں پر تعلیم پائے ہوئے، جو تعلیم پائے ہیں اس کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آپ بھی موجود رہیے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ حال جو ہے بھرا ہوا ہوتا. لیکن پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معصوم بچے اور بچیاں جو کچھ بھی پڑھی ہیں ہمارے سامنے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں دین کا اور بھی اضافہ فرمائے. ہماری ماں بہنوں کے گھروں میں اللہ کے کرم سے دین آ جائے. آج اتنا خراب ماحول ہوا ہے، اس میں ہمارے بچے آج اتنا کچھ سیکھے ہوئے ہی. مبارکباد ہے ان ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، جو آپ نے ہماری بچیوں کو اور بچوں کو اس مدرسے میں بھیج کر انہیں سرفراز فرمایا ہے. حاضرین اکرام اور معزز حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب سے سلطانیہ عربی مدرسہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آیا، خاص کر ہمارے ٹمبر ایوب صاحب، ہمارے خیسر صاحب، جدہ صاحب، یوسف جدہ صاحب اور دوسرے اراکین جو اس کے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جب آیا، انہوں نے اسے ایک ترقی کی منزل کی طرف ہی لے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور بھی زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اتنا گھنی آبادی والا مسلم علاقہ ہر بار ہر نماز میں ٹیپو مسجد میں بار بار یہ کہا گیا کہ سلطانیہ عربی مدرسے کا جلسہ ہے، وہاں چھوٹے ننھے بچے جو تعلیم پائے ہیں وہ ان کا وہ وہاں پر اس موقع پر وہ نذرانہ پیش کریں گے، تو آپ وہاں پر موجود رہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اس بات کو اپنے کان پر نہیں لیا. اتنا کہتے ہوئے انشاءاللہ
اگر ہماری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو آنے والے سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زندہ باقی رکھا تو انشاءاللہ آپ تمام لوگ یہاں حاضر رہے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ذمہ داران شہر، بنی منٹپ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ دار حضرات، مدرسے سلطانیہ کے اساتذہ اور ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ شہر کی دو بڑی ہستیاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. یہ عالی جناب شبیر احمد خان صاحب ماشاءاللہ محلے کی فکر کے ساتھ ساتھ اطراف و اکناف میں جو بالکل دیہات ہیں جن پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، ان مقامات کا دورہ کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں اور ان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، میت کی ضرورت ہے، حسیروں کی ضرورت ہے، تعمیر کی ضرورت ہے، اسے جو ہے پورا کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اونچی خدمت ہے مساجد کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اسے آباد کرنا. اور اسی طرح ہمارے اس شہر کی مشہور شخصیت عالی جناب ایوب خان صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم تقریباً جب سے آپ نے ذمہ داری سنبھالی ہے اس وقت سے یا اس سے پہلے سے بھی جب آپ کا اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا اس دور سے بھی ہم انہیں جانتے ہیں. ماشاءاللہ بچپن ہی سے با اخلاق خدمت کا جذبہ، اس لیے کہ ادے گیری میں جو مسجد بلال ہے تقریباً 30 پر 1 سال پہلے میں بلال مسجد ہی میں تھا. اس کے بعد یہاں مسجد فردوس آیا، 30 پر 1 سال پورے ہو گئے. اس سے پہلے میں وہیں تھا اور وہاں قریب ہی جو ہے آپ کا مکان ہے، آنا جانا ہوتا تھا. تو اس وقت سے ہم جانتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری عہدہ عطا فرمایا تو قوم کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. ہمیشہ قوم کی فلاح اور بہبودی کی فکر اور کوششوں میں لگے رہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہ جو اللہ نے جو عہدہ عطا فرمایا ہے اس میں اور مزید اللہ ترقی نصیب فرمائے. محترم حاضرین اور خواتین، یہ مدرسے سلطانیہ کا انعامی اجلاس ہے. مدرسے سلطانیہ جہاں میں خود بھی بچوں کو پڑھاتا تھا آج سے تقریباً 22 سال پہلے، اس لیے کہ میرا مکان بھی یہی تھا. مسجد سلطانیہ کے قریب میں ذرا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ جو آنگن ہے وہاں جو ہے میرا مکان تھا. تو اس وقت جو ہے میں مدرسہ سلطانیہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا. پھر جب میں یہاں سے منتقل ہو گیا
تو پھر ذمہ داری دوسروں کو دے دی، اس وقت سے دوسرے لوگ سنبھال رہے ہیں۔ جب میں پڑھاتا تھا تو اس وقت جو ہے بالکل کھپریل کا مکان تھا، بارش آتی تو پورا پانی جو ہے اندر، تو پھر بچوں کے ہاتھ سے اس پانی کو صاف کرا کے پھر فین وغیرہ ڈال کر سکھا کر بچوں کو بٹھاتے، پھر جو ہے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ مغفرت کرے عالی جناب عبد الوحید صاحب کی، جو رینبو اسٹوڈیو کے جو مالک تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سالے صاحب بنگلور میں رہتے ہیں، یہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ بہنوی کے انتقال کے بعد ان سے میں نے ذکر کیا کہ ایک مدرسہ ہے، بالکل خستہ حالت میں ہے، بارش آئے تو پورا پانی اندر جو ہے آ جاتا ہے، آپ اپنے بہنوی کے نام سے کچھ یہاں شیٹ وغیرہ ڈال کر دے دیں۔ تو وہ آئے، مدرسہ دیکھا، دیواریں کچھ ہائٹ کیے، پھر اس کے بعد شیٹ ڈال کر وہ دیے۔ ماشاءاللہ میں بتا رہا ہوں 22 سال 23 سال پہلے کی بات۔ پھر اس میں جو ہے ایک عرصہ مدرسہ چلا، پھر اللہ نے ذمہ داروں کو توفیق دی اور یہ ذمہ دار حضرات مل کر اس کی جو ہے پکی عمارت بنا لی۔ اب مضبوط مدرسہ چل رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، اصل بات جو ہے قرآن مجید سے متعلق ہے کہ مدرسے کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ گھروں میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ بچہ مدرسے کو جائے گا، 50 بچے بچیاں مدرسے میں پڑھتے رہتے ہیں، ایک شوق پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے مکتب میں۔ اور یہاں جو ہے ماشاءاللہ سیلوٹ میں اور دوسری جگہ آس پاس میں ٹیوشن کا جو ماحول بنا ہے کہ اس میں جو ہے مکتب جیسی تعلیم نہیں ہوتی، چاہے استاد 1 گھنٹہ بیٹھ کر ایک بچے کو پڑھائیں، 2 بچے کو پڑھائیں، مکتب کی تعلیم جیسی گھروں میں ٹیوشن میں نہیں ہوتی، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو اس لیے آپ سبھی خواتین اور سبھی مرد حضرات اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کی نیت کریں، ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیج کر پڑھائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے بچوں کا مظاہرہ دیکھا، بچوں کے تقاریر سنی، اور بچوں نے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ابھی جو ہے مکمل و بات کر نہیں پاتے۔ سونے کی سنتیں، انہیں کیسے سونا ہے مسلمان کو، کھانا کھانے کی سنتیں، کیسے کھانا کھانا مسلمان کو، پھر پانی پینے کی سنت، ایک مسلمان کو پانی پینے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا۔ پھر وہ چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ اسماء حسنہ، اسماء حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام پوری طریقے سے حفظ کر کے وہ یہاں طرز میں آ کر ترنم میں سنا ہے، جس کے متعلق حدیث میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسماء حسنہ پڑھ کر کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ کی برکت سے، یعنی اللہ کے ان 99 ناموں کی برکت سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ اسماء حسنہ یاد ہیں؟ اگر یہ بچیاں اپنے گھر میں تعلیم پاتی تو کبھی جو ہے اسماء حسنہ ان کو یاد نہ ہوتی، مکتب گئی ماشاءاللہ اسماء حسنہ ان کو یاد ہو گئے، یہ سب ایکسٹرا ہیں۔ اصل قرآن، اصل تعلیم جو ہے قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا تجوید کے ساتھ، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ قرآن پڑھائی سانی کہ ہم کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، بلکہ قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا سیکھنا، معنی اور مطالب تو بات کی بات ہے۔ اب جو ہے ماشاءاللہ وہ تفاسیر کے جو کلاسز جو شروع ہوئے ہیں، وہاں جو ہے تفسیر درس حدیث چل رہا ہے، وہاں درس حدیث چل رہا ہے۔ پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا تو سیکھیں، اس کے بعد ہی تو درس حدیث ہے۔ دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں معلوم تو درس حدیث کیا سمجھیں گے آپ؟ تو لہذا پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ایسے بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔
ہاں بچپن میں گھروں میں والدین دادا دادی کچھ صورتیں یاد دلا دیے ہیں، نمازوں میں وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، بڑی محرومی ہے یہ۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا، ناظرہ قرآن سب سے پہلے سیکھنا، یہ جو ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے، صرف بچوں پر نہیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا، بڑی عمر کی عورتیں، وہ اپنے گھر میں قرآن سیکھنے کا نظام بنائیں، قرآن سیکھیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ اصحاب صفہ جہاں حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، جس کا تذکرہ علی جناب ایوب خان صاحب نے جو فرمایا ہے، ابھی جو ہے چند دن پہلے تازہ مدینہ منورہ کی حاضری سے واپس ہوئے ہیں، ابھی وہ نقشہ ان کے ذہن میں تازہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ صفہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھتے، پھر قرآن کے معنی مطالب اور اسلامیات سیکھتے۔ تو لہذا بچوں کو بھی قرآن سیکھنے کے لیے مکتب بھیجے اور خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، بڑی برکتیں ہیں اس کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 10 نیکیاں کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ آخرت میں آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو ڈھونڈتا ہوا پھرے گا، کوئی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رشتہ دار اپنے بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے رہیں گے۔ یہ سب رشتے دنیا میں ہیں، آخرت میں سب رشتے بھول جائیں گے۔ لہذا کوئی ایک نیکی ہم سے مطالبہ کر لے تو ہم دے نہیں پائیں گے، اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چھپاتے ہوئے بھاگیں گے۔ اتنی قیمت ہوگی ایک نیکی کی۔ تو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن مجید سیکھیں۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ مکمل پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پورا قرآن مکمل دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو نیکیوں کا ایک انبار، ایک پہاڑ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چور آیا، اس کا مشغلہ تھا چوری کرنا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا کہ یہ چوری کرتا ہے، تو اس کے نقصانات بتائے کہ تم چوری کیوں کرتے ہو، یہ چوری کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک تو لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، لوگوں کا مال تم لوٹ رہے ہو، اس کی حق تلفی ہوگی، قیامت کے دن جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی فضیلت بتائے ہیں، تو ایک آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے 10 نیکیاں، صدقہ کریں گے 10 نیکیاں، ہر نیک کام پر 10 نیکیاں۔ چنانچہ میں جو چوری کرتا ہوں، اس چوری کرنے کا 10واں حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب 10واں حصہ میں صدقہ کر دیا تو مجھے جو ہے 10 ثواب، 10 نیکیاں مجھے مل گئے، اور میں چوری کیا تھا حساب کتاب جو ہے برابر ہو گیا ہے۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری سوچ کی غلط فہمی ہے، لہذا صدقے کا الگ ثواب ہے، لیکن صدقہ بھی وہ جو حلال ہو۔ تم چوری کر کے آ کے صدقہ کر رہے ہو، یہ اللہ کے دربار میں جو ہے کبھی قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر حرف پر یا ہر عمل پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام ہے۔ حضرت پیر شیخ ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیں وہ واقعہ کیا ہے۔
قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کیا کتاب ہے، اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک ماں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی، جو عام طور سے گھروں میں جو ہے چھوٹی بچیوں کو قرآن سکھانے کا معمول ہے، اور وہ بچی اسکول جاتی تھی۔ اسکول میں چونکہ غیر مسلم بھی ہیں، ابھی حال ہی کا واقعہ، پرانے زمانے کا نہیں، اسکول میں غیر مسلم بھی رہتی ہیں، آپس میں ان کی دوستی تھی، اور پڑوس میں ان کا مکان ہے، اور کھیلنے کے لیے بچیاں جو ہے ایک دوسرے کے گھروں کو جاتی ہیں۔ تو وہ جو پڑوس میں غیر مسلم کی بچی تھی، وہ جو ہے عصر کے ٹائم پر جب مسلمان بچیاں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کی ماں قرآن سکھا رہی ہیں، یہ کھیلنے کی غرض سے غیر مسلم بچی ان کے گھر آتی تھی۔ دیکھا کہ ان کی سہیلیاں جو ہے قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ بھی جو ہے بیٹھ جاتی، اور وہ بھی جو ہے ان بچیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن سیکھنے لگی۔ جیسے یہ بچیاں قرآن ناظرہ دیکھ کر پڑھنا سیکھ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بھی قرآن دیکھ کر پڑھنا سکھا دیے، قرآن مجید کی اور ان مسلمان بچیوں کی صحبت کی برکت سے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیکی اپنے اندر پیدا ہوگی۔ بری صحبتوں سے اپنے اولاد کو بچائیں، بچیوں کو بچائیں، اپنے چھوٹے بچوں کو بچائیں۔ بہرحال یہ نامسلم بچی، غیر مسلم بچی، یہ بھی جو ہے قرآن پڑھنا سیکھ گئی، اور اس کا اظہار نہیں کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھنا جانتی ہوں، میں قرآن سیکھ چکی ہوں، اپنے طور پر جو ہے قرآن سیکھ لی اور وہ پڑھتی رہی، اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو ایمان کی سمجھ عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دل ہی دل میں وہ بچی جو ہے کلمہ بھی پڑھ لی اور اپنے والدین کو نہیں بتائی۔ شادی کا مسئلہ آیا اور غیر مسلم طور طریقے کے مطابق اس بچی کی شادی بھی ہو گئی، لیکن جب شادی ہوئی تو یہ جو پڑوس کی جو بچیاں ہیں ان کی ماں نے آہستہ سے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ پوری طریقے سے پیک کر کے اس بچی کو جو ہے تحفے میں دے دی، اور وہ بچی قرآن مجید کو لے کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ زندگی گزرتی رہی، یہ مسلمان ہے، شوہر جو ہے غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے طور طریقے پر زندگی گزر رہی ہے۔ ایک موقع پر شوہر جو ہے بہت شدید بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے کینسر کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کو کینسر آ جائے وہ مر جاتا تھا۔ اب جو ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے کینسر کا علاج بھی جو ہے پکڑ لیا ہے، اب کینسر کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کینسر ہے اسے، یہ 1 مہینے میں، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں مر جائے گا۔ اب یہ پریشان گھر میں کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے جو ہے 1 مہینے 2 مہینے میں زندگی ختم ہو رہی ہے میری۔ اب بیوی کے سامنے رو رہا ہے اور اپنی زندگی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا 1 مہینے میں 2 مہینے میں۔ بیوی نے دلاسا دلایا کہ جو کچھ ہوگا اچھے کے لیے ہوگا، کہ آپ ایسا کریں، میں جو ہے آپ کو کچھ میں دم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں امید بھی رکھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں۔ یعنی اس وقت جو خدا کو مانتا تھا وہ اپنا شوہر اس بھگوان کا، اس خدا کا نام لیا ہوگا، شفا دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے شفا مل گئی، میرا کینسر ختم ہو گیا، میں تمہارا خادم اور غلام بن جاؤں گا، جو تم کہو گی وہ میں عمل کروں گا، وہ کام کروں گا۔ اب یہ لڑکی آہستہ سے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھائی اور روزانہ شوہر کو قرآن مجید پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے چند دنوں کے اندر اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیے۔ پھر جا کر ٹیسٹ کرایا گیا، اس کی بیماری پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کہا کہ یہ تو تم نے کیا کیا ہے، کہ جادو ہو گیا ہے، میری بیماری پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ گھر آ کر اس نے کہا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، قرآن مجید پڑھ کر میں تم کو دم کر رہی تھی، اور تم نے پہلے ہی وعدہ کیا ہے اگر اللہ صحت دے دے جو میں کہوں گی وہ تم مانو گے۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں دل سے، تم بھی جو ہے کلمہ پڑھ لو۔ اور فوری طور پر کلمہ پڑھ لیا شوہر بھی۔ اب اپنے ایمان کو اگر ظاہر کریں گے، پوری برادری والے جو ہے مخالف ہو جائیں گے،
اب دونوں نے یہ ارادہ کہ ہم ایسا کریں گے, یہاں سے ہم ہجرت کر کے چلیں گے. سعودی عرب کو جو ہے ان لوگوں نے وہاں سے کچھ نوکری کا کچھ جاب کا کچھ آفر آیا تھا, لہذا انہوں نے درخواست پیش کر دی. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا, وہ درخواست قبول ہو گئی اور یہ دونوں جو ہے سعودی عرب چلے گئے. مسلمان بن کر پوری زندگی وہیں سعودی عرب میں انہوں نے گزار دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بچی کو بھی ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا, اور اس کے شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. حضرات صحابہ کرام کے صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے قرآن سن کر جو ہے ایمان لایا ہو. ان واقعات کو بیان کرنے کا اب وقت نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑ لیں, قرآن سیکھیں, دیکھ کر قرآن پڑھنا سب سے پہلے سیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف علی جناب الحاج ایوب خان صاحب نے توجہ دلائی, گویا کہ دکھتی رگ پر انہوں نے جو ہے ہاتھ رکھا ہے, تو لہذا موبائل یہ ہماری زندگی سے جو ہے اس کا استعمال صحیح ہونی چاہیے, اس کا استعمال کم ہونی چاہیے. خصوصیت کے ساتھ والدین اس بات پر توجہ دیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں, رات کی تنہائی میں آپ سو گئے ہیں آرام سے, بچہ جو ہے موبائل میں ہے اور بچی جو ہے موبائل میں ہے, زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں, اور کئی رشتے صرف موبائل کی بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں. زیادہ دور نہیں ہے, دارالعلوم صدیقیہ جا کر آپ معلوم کر لیں, وہاں جو مقدمات چل رہے ہیں, آپس میں طلاق اور خلا کے جو فیصلے ہو رہے ہیں, ان میں اکثر جو ہے موبائل ہے اس کا سبب اور ذریعہ, ریزن جو ہے موبائل ہے. شوہر نہیں چاہتا کہ رات بھر 12-1 تک جو ہے بیوی جو ہے موبائل میں رہے, اور بیوی کو یہ پسند نہیں سارا دن کام میں رہتی ہو, رات میں تھوڑی دیر میں موبائل استعمال کر لی تو کیا ہو گیا, اسی پر لڑائی جھگڑے, اسی پر اختلافات. ابھی کل کا سالار اخبار آپ اٹھا کر دیکھیں. میں اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داروں سے بھی میں جو ہے توجہ چاہتا ہوں کہ کل کا اخبار آپ اٹھا کر دیکھیں. کل کے اخبار میں ایک رپورٹ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو چاقو سے حملہ کر کے جو ہے اس کا مرڈر کر دی, قتل کر دی. واقعہ کہاں کا ہے, کب کا ہے, ابھی تازہ ہی واقعہ ہے, کس گاؤں کا ہے, ان کا مذہب کیا تھا, اس سے سروکار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس پر آپ دیکھیں. وجہ یہ بھی اخبار میں لکھا ہے کہ میاں بیوی دونوں کو جو ہے موبائل کا چارج ختم ہو چکا تھا. شوہر یہ چاہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنا موبائل میں چارج کر لوں, بیوی یہ چاہتی تھی کہ میں اپنا موبائل سب سے پہلے میں چارج کروں. لہذا دونوں میں اختلاف ہوا اور غالب جو ہے شوہر آ گیا. شوہر جو ہے سوئچ میں چارجر ڈالا اور اپنا موبائل لگایا, اس کا موبائل جو ہے چارج ہونا شروع ہو گیا. اب یہ بیوی جو ہے انتہائی تیش میں آ گئی, کچن گئی, چاقو اٹھا کر لے آئی اور پیچھے سے چھرے سے چاقو سے اپنے شوہر پر حملہ کرنے لگی. اسی وقت جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے. سبب بنا ہے موبائل چارج. سب سے پہلا میرا چارج ہونا, سب سے پہلے میرا چارج ہونا. لہذا یہ زندگیاں تباہ کرنے والی چیز ہے یہ موبائل. اپنے بچوں کو اور خصوصیت کے ساتھ اپنی بچیوں کو موبائل زیادہ استعمال کرنے نہ, ہاں اب کے دور میں ایک ضرورت بن گئی ہے موبائل, ضرورت کی حد تک جو ہے اسے استعمال کریں. پھر عشاء کے بعد خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں. اور موبائل ہی کی تباہی ایسی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے سامنے جو پارک ہے, سامنے سینٹ تھامس کالج ہے, لڑکے لڑکیاں گھنٹے گھنٹے بات کرتے رہتے ہیں. کون ہیں, کہاں کے ہیں نہیں معلوم. سامنے سے جو ہے مصلیاں جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سامنے سے امام صاحب جا رہے ہیں, عالم جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی دھن میں ہیں, بات کر رہے ہیں ہماری طرف, اور جو جا رہے ہیں مصلیوں کی طرف برابر ان کی توجہ نہیں. مسلمان لڑکے لڑکیاں, غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان لڑکے لڑکیاں باقاعدہ گھنٹے گھنٹے پارکوں میں جو ہے گزار رہے ہیں. یہ روزانہ کا ہمارا مشاہدہ ہے. لہذا اپنی لڑکیوں کی خوب نگرانی کریں, لڑکوں کو بھی خوب نگرانی کریں. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں کی عطا فرمائی, وہ ذمہ داری قرآن لوگوں کو سکھانا,
اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اخلاق بنانا، اخلاق سکھانا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیے، لوگوں کو قرآن سکھائیے. ویزکیہم، قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کی تعلیم دیجیے. بچوں کو بااخلاق بنانا بہت ضروری ہے. اخلاق تو آج انتہائی درجے بچوں کے جو ہے گرے ہوئے ہیں. وہ اخلاق بنیں گے مدرسے میں، وہ اخلاق بنیں گے مکاتب میں. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے مدرسہ مکتب کی تعلیم صبح و شام کو لازم پکڑ لیں. اس موقع پر میں منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں خواتین کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور کچھ باتیں خواتین سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. بس اتنی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں. رمضان قریب آ رہا ہے. قرآن مجید کی تعلیم کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا لازم بنا لیں. ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی، بچیوں کی خوب نگرانی کریں. ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کریں. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماں اپنی بچی کی صحیح معنوں میں تربیت کرتی ہے، پھر نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا اچھی جگہ نکاح کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. جاؤ، جس دروازے سے مرضی ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فضیلت ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی، اولاد کو اخلاق سکھانے کی، اولاد کو اچھا بنانے کی. یہ فضیلت ہے. لہذا اپنے اولاد کی خوب تربیت کی طرف توجہ دیں اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، تاکہ یہ بااخلاق والدین کے اطاعت اور فرما بردار بنے اور اچھے شہری بن کر زندگی گزاریں. میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مدرسے کے لیے میں دعا گو ہوں. ماشاءاللہ اساتذہ خوب محنتیں کر رہے ہیں، جس کا یہ ایک نمونہ جو ہے یہ بچے جو اپنا مافی ضمیر کو ادا کیے ہیں، اسے دیکھ کر بھی پتا چلتا ہے کہ اساتذہ کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرمائے. خصوصیت کے ساتھ جب سے میں نے دیکھا، جب میں یہاں پڑھا رہا تھا جس کا میں نے تذکیرہ کیا، اس وقت سے عالی جناب ایوب صاحب جو ٹمبر مرچنٹ ہیں، اس وقت سے جو ہے ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، مدرسے کی خوب نگرانی کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ان کے دیگر رفقا، تنویر صاحب بھی ہیں اور قیصر صاحب بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے عالی جناب شبیر احمد خان صاحب بھی ہیں، اور دوسرے کمیٹی کے سارے ذمہ دار ماشاءاللہ پوری طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اس موقع پر میں منتظمین کا اور ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر. ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر. سب کا ہے مولا، سب کا ہے مولا، سب سے بردر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے، اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. اے عرش والے، اے فرش والے،